الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج ایک اہم نصیحت میں نے کرنی ہے اپنے سننے والوں کو کہ جو کام میں بتا رہا ہوں کوشش کریں کہ ان کاموں کو اپنا کر سوئیں، یعنی سونے سے پہلے یہ کام ضرور کریں، لازمی ہے کریں، اپنی روحانیت کو بڑھانے کے لیے یہ لازمی ہے کرنا، اور ان کے کرنے سے بہت ہی انتہا درجے کے آپ کو فوائد حاصل ہوں گے۔ ان میں سونے سے پہلے جو کام کرنے، سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آپ وضو کر کے سوئیں، بے وضو نہ سونا، وضو کر کے سوئیں۔ ایک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہو جائے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ وضو کرنے سے انسان کا پورا جسم پاک ہو جاتا ہے، پاک ہو جائیں گے، اس لیے وضو کر کے سوئیں۔ اور دوسرا، رات کو سونے سے پہلے وضو کرنا ہے نا، وضو کے بعد سورۃ ملک ایک مرتبہ پڑھ کے سوئیں۔ سورۃ ملک، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جو شخص اپنی زندگی میں روزانہ رات کو سورۃ ملک پڑھ کر سوتا ہے نا، تو قبر کے اندر قبر کا عذاب اس کے نزدیک نہیں آئے گا۔ اور تیسرا کام یہ ہے کہ اگر اس کو پتہ ہے کہ تہجد کے لیے میری آنکھ نہیں کھل سکتی، کوشش کرے کہ سونے سے پہلے نماز کی وتر بھی پڑھ کے سوئے۔ اگر سمجھتا ہے کہ تہجد کے لیے میری آنکھ کھل جاتی ہے تو وتر تہجد کے وقت پڑھ لیں، یہ بہت زیادہ افضل ہے، بہت ہی زیادہ افضل ہے۔ اور چوتھا کام، شیاطین اور جنات سے حفاظت کے لیے کم از کم ایک بار آیت الکرسی پڑھ کے سوئیں۔ اگر ایک بار آپ آیت الکرسی پڑھ کے سوئیں گے، نہ تو آپ کے اوپر نہ ہی آپ کے پورے گھر پر، پورے جہاں چار دیواری آپ کی، پوری کی پوری چار دیواری شیطان، جنات اور چوروں سے ہمیشہ کے لیے محفوظ رہے گی۔ جتنے عرصے تک آپ کو رات سوتے وقت سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کے سوئیں گے، آپ کی جنات سے بھی حفاظت ہوگی، ڈاکوؤں سے بھی حفاظت ہوگی، جناب علی شیاطین سے بھی حفاظت ہوگی، محفوظ رہیں گے۔ ایک حدیث پاک ہے مشکاہ شریف میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو جناب علی مال غنیمت پر نگہبان بنایا۔ آپ ایسا کیا کریں کہ رات کے وقت مال غنیمت کی حفاظت کیا کریں۔ آپ جناب علی رات کے وقت مال غنیمت کی حفاظت فرمایا کرتے تھے۔ آپ بیٹھے ہیں، ایک آدمی کو آپ نے دیکھا، وہ آیا اور آ کر چوری کرنے لگا مال غنیمت سے، تو حضرت ابو ہریرہ نے جا کر یہاں سے پکڑ لیا بازو سے، مال غنیمت چوری کر رہا ہے، میں تجھے حضور کی بارگاہ میں لے کر جاؤں گا۔ وہ شخص کہنے لگا آج مجھے چھوڑ دیں، آئندہ کے بعد نہیں آؤں گا، میں پکی توبہ کرتا ہوں، آئندہ نہیں آؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ بڑے رحم دل آدمی تھے، آپ نے اسے کہا ٹھیک ہے چل جا، آج کے بعد چوری نہ کرنا، کہتا نہیں کروں گا، چھوڑ دیا آپ نے، وہ شخص چلا گیا۔ جب صبح ہوئی نا، تو جیسے حضور کی کچہری لگی ہوئی تھی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے جھرمٹ میں بیٹھے تھے، حضرت ابو ہریرہ داخل ہوئے نا، آئے حضور کی بارگاہ میں آنے لگے، جیسے ہی داخل ہوئے سلام کیا، سلام کا جواب دینے کے بعد حضور نے فرمایا ابو ہریرہ رات چور آیا تھا، کیا بنا اس کا؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور اس نے مجھے کہا تھا کہ میں آج کے بعد نہیں کروں گا، میں توبہ کرتا ہوں، میں نے اسے چھوڑ دیا ہے۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ آج رات کو پھر وہ آئے گا۔ ابو ہریرہ حیران۔ یہاں پر ایک بات بھی کرتا چلوں کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ نبی علم غیب نہیں جانتا،
حضرت ابو ہریرہ نے یہ نہیں پوچھا حضور آپ کو کیسے پتا وہ رات کو پھر آئے گا، حضور آپ کو کیسے پتا چلا کہ وہ رات چوری کر کے گیا تھا آج پھر آئے گا رات کو؟ معلوم ہوا صحابہ کا بھی عقیدہ تھا کہ حضور علم غیب جانتے ہیں اور پتہ ہے حضور دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضور ٹھیک ہے، آج رات جب آیا نا تو اس کو پکڑ کر میں صبح آپ کی کچہری میں حاضر کروں گا۔ حضور مسکرائے، حضور نے فرمایا ٹھیک ہے ابو ہریرہ۔ رات ہوئی، رات کا کچھ وقت گزرتا تھا تو پھر وہ شخص آیا، لیکن شکل اور تھی۔ پہلی رات جب آیا تو شکل وہ نہ تھی، اب آیا ہے تو پکی عمر کا آدمی لگتا تھا اور بالکل جناب علی سادہ لو انسان لگتا تھا۔ جیسے ہی چوری کرنے لگا نا تو حضرت ابو ہریرہ نے پکڑ لیا یہاں سے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں آج میں تجھے ضرور حضور کی بارگاہ میں لے جاؤں گا، کل بھی تو چوری کر کے۔ کہتا ہے نہیں 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 نہیں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے نے، چھوٹے چھوٹے، مہربانی کر، آج کے بعد میں نہیں کروں گا چوری، یہ میرا پکا وعدہ ہے، بس نہیں کروں گا آج کے بعد۔ میرے چھوٹے بچے نے، مہربانی کر، میرے چھوٹے بچے تھے تو ترس کھا، اور میں میرے چھوٹے بچے نے ترس کھا۔ ابو ہریرہ تیرے بھی چھوٹے بچے ہونے، بڑی منتیں ترلے کرنے لگا، رونے پہ آ گیا۔ حضرت ابو ہریرہ کو پھر ترس آیا، آپ نے پھر اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور نے فرمایا ابو ہریرہ رات والے چور کا کیا بنا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے ترس آ گیا، مجھے کہتا تھا میرے چھوٹے چھوٹے نیانے نے حضور میں نے چھاڑ دیو، میں پھر نہیں کراں گا چوری تے، آج تو بعد نہیں آواں گا، حضور میرے نال پکا وعدہ کر کے گیا ہے۔ حضور مسکرا، حضور نے فرمایا ابو ہریرہ آج رات نو پھر آوے گا، آج رات نو پھر آوے گا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور آج رات جیسے آیا نا میں اس کو پکڑوں گا اور پکڑ کر لازمی آپ کی بارگاہ میں اس کو حاضر کروں گا۔ حضور مسکرا، حضور نے فرمایا ٹھیک ہے ابو ہریرہ، آج رات پھر وہ آئے گا۔ رات ہوئی، حضرت ابو ہریرہ پھر نگہبان مال غنیمت۔ رات کا کچھ وقت آیا ہوا نا تو دیکھا ایک شخص آ رہا ہے، اس کے ہاتھ میں کھنڈا ہے، دوسرے ہاتھ میں تسبیح ہے، سر پہ جناب علی ٹوپی نما تے بڑا بزرگ نما بنا ہوا ہے، ہاتھ میں کھنڈا اور بالکل سفید داڑھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ دیکھ رہے ہیں، وہ شخص آیا اور آ کر ادھر ادھر دیکھنے کے بعد نا فوراً مال غنیمت کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ حضرت ابو ہریرہ ادھر سے آ گئے، کہتے ہیں چوری کرنے لگے، کہتے اچھا تو بھی ویکھ رہی ہے سے میں نے۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا آج تینوں میں ہر حال لے جاؤں گا حضور کی بارگاہ۔ کہتا ہے بس مجھے آج حضور کی بارگاہ میں نہ لے جا، میں آج آپ کے سامنے پکی توبہ کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا مجھے تیری توبہ پر کوئی اعتبار نہیں ہے، تو جھوٹا ہے، تیسرا دن ہے، تو بار بار شکلیں تبدیل کر کے آتا اور چوری کرتا ہے، تو جھوٹا آدمی ہے، تیری جھوٹ پہ میں اعتماد کروں گا؟ نہیں کروں گا، آج تو میں ہر حال تجھے حضور کی بارگاہ میں۔ رونے لگ گئے حضور۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے اب رو پٹ کچھ کر، ہر حال تجھے حضور کی بارگاہ میں لے کر جاؤں گا۔ جب اس نے دیکھا نا تو اب چھوڑتا نہیں ہے، اس نے کہا ابو ہریرہ میں تجھے ایک کلام بتاتا ہوں۔ اب نبی کا صحابی تھا، نبی کے دین کے ساتھ بڑے پیار کرنے والے تھے کہ ایک لفظ ہی نبی کے دین کا کہیں سے مل جائے بس تلاش کریں۔ اب تو ہم بار بار کہتے ہیں نا بھئی یار مہربانی کریں، بہار شریعت کا چینل ہے، کوئی حرام حلال کے مسائل سیکھے، یار درس قرآن کا چینل ہے وہاں سبسکرائب کریں اور قرآن کو سیکھیں۔ ہم تو نزدیک ہی نہیں آتے بابا، ہمارے پاس تو 24 گھنٹے میں ایک ٹائم ہی نہیں ہے، صرف 20 منٹ نہیں لگتے نبی کا دین سیکھنے کے لیے۔ وہ آیا تو کہتا ہے ابو ہریرہ تجھے ایک کلام بتاتا ہوں، بڑا ہی طاقتور اور پاورفل کلام ہے، مجھے اس کے بدلے چھوڑ دے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ٹھیک یار شریعت کے اندر بتا، کیا ہاں کمال ہے، رب کا کلام بتاتا ہوں تجھے، کلام رب کا، کمال کرتا ہے تو، بڑا ہی طاقتور وظیفہ ہے اور بڑا ہی جرأت مند وظیفہ ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے مجھے وظیفہ بتا، میں تجھے چھوڑ دیتا ہوں۔ اس نے کہا ابو ہریرہ رات کو صرف ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیا کر، تیرا مال غنیمت میں سے ایک ٹکا بھی کوئی چوری کر نہیں سکے گا، صرف ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیا کر۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے یار تو جا۔ وہ چلا گیا۔
جب صبح ہوئی نا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ابو ہریرہ حاضر ہوئے. حضور نے فرمایا ابو ہریرہ رات والے چور کا کیا بنا؟ ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اس نے ایک کلام بتایا, اس نے کہا کہ تو رات کو ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیا کر تیرا مال چوری نہیں ہوگا. حضور میں اس کلام کے بدلے میں نے اس کو چھوڑ دیا ہے. حضور نے فرمایا وہ تھا شیطان پر جو کلام بتا کر گیا, وہ کلام بڑا طاقتور وظیفہ ہے, بڑا ہی کمال ہے. تھا شیطان جو بتا کر گیا ہے وہ کلام بڑا کمال ہے, وہ واقعی ہر چیز کی حفاظت کرتا ہے, جنات سے بھی حفاظت کرتا ہے, شیاطین بھی داخل نہیں ہو سکتے. اس لیے میں اپنے سننے والوں کو کہتا ہوں رات کو ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے سویا کریں, آپ کے گھر کی بھی حفاظت ہوگی, آپ کے مال کی بھی حفاظت ہوگی. اور میں خود الحمدللہ کئی عرصے سے میرا یہ عمل آ رہا ہے, میں خود کرتا ہوں رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کر. میں طلباء کی طرف بھی منہ کر کے پھونک مار دیتا ہوں, کیونکہ میرے مدرسے کے جو طلباء ہیں بغیر چار دیواری کے سوئے ہوتے ہیں, اور جنگل بیابان کا مدرسہ ہے, اور میں یہاں بھی پھونک مار دیتا ہوں کہ مولا تو ان کی حفاظت کرنا, میں تو اب سونے لگا ہوں, مہربانی کریے تیرے ذمہ. الحمدللہ محفوظ رہ جاتے ہیں. تو رات کو ایک مرتبہ کم از کم آیت الکرسی پڑھ کے سویا کریں. اور پانچواں کام, مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں. دعائیں یاد رکھا کریں, یاد رکھیں دعائیں, کوئی بھی دعا ہے, کھانا کھانے سے پہلے کی دعا, کھانا کھانے کے بعد کی دعا, جناب علی مسجد میں داخل ہونے کی دعا, مسجد سے باہر نکلنے کی دعا, گھر سے باہر نکلنے کی دعا, گھر کے اندر داخل ہونے کی دعا, واش روم میں جانے کی دعا, باتھ روم میں جانے کی دعا. آج کیوں معاملات ہمارے بگڑ پڑے ہیں؟ اس لیے کہ ہماری دین سے دوری ہو چکی ہے. جتنا دین سے دور ہوتے گئے ہم اتنے برباد ہوتے گئے, جتنا دین سے دور ہوتے گئے ہم اتنے برباد ہوتے گئے ہیں, جتنا بھی دین سے دور ہوئے ہیں. آج ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم نے باتھ روم میں جانا ہے, کون سی دعا پڑھ کر جانا ہے. اور یاد رکھیے گا یہ جو جنات ہیں نا, شریر جنات جو انسان کو برباد کرتے ہیں, جادو میں استعمال ہوتے ہیں, یہ سب کچھ انسان کی جو بربادی کا سبب بنتے ہیں جنات, ان کے ٹھکانے باتھ روم میں ہوتے ہیں. اور جو شخص دعا پڑھ کر باتھ روم میں داخل نہیں ہوتا, یہ لوگ انہی لوگوں کے ساتھ مل جاتے ہیں اور پورے گھر کو برباد کر کے رکھ دیتے ہیں, ان لوگوں کے اوپر حملہ کر جاتے. انسان دعا پڑھ کر باتھ روم میں جاتا ہے تو ہمیشہ کے لیے ان سے محفوظ رہ جاتا ہے. جب ان سے محفوظ رہتا ہے تو گھر میں برکتیں ہی برکتیں ہوتی ہیں. ہم تو دین سے دور ہو گئے, ہمیں پتہ بھی نہیں ہے باتھ روم میں جانے کی دعا کیا ہے. تو کوشش کریں, میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میرے جو 2 چینل ہیں نا, بہار شریعت, درس تفسیر, ان میں دعائیں بھی ہوں گی انشاءاللہ العزیز. دعائیں وقتاً فوقتاً بتائی جاتی ہیں, اور مسائل حرام حلال کے مسائل چلنے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے. کوشش کریں یار دین کو سیکھیں, کوشش کریں دین کو سیکھیں. تو باتھ روم میں جانے کی دعائیں بھی یاد کریں, ہمیشہ کے لیے محفوظ ہوں گے. مسنون دعاؤں کا احترام کریں, کوشش کریں, اہتمام کریں. اور چھٹا کام جو کرنا ہے سونے سے پہلے, تسبیحات فاطمہ. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تسبیحات کرتی تھیں, کوشش کریں وہ تسبیحات بھی پڑھا کریں. یعنی 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ, 34 بار اللہ اکبر پڑھ کر سو جایا کریں. 33 بار یعنی 30 اور 3 33 بار سبحان اللہ, 34 بار 30 اور 4 34 بار الحمدللہ اللہ اکبر, اور 33 بار الحمدللہ پڑھ کر سویا کریں. اور 7واں جو کام ہے, جتنے بھی مسلمان بھائی ہیں, نبی کی امت میں سے ہیں, مسلمان ہیں, نبی کے امتی ہیں, سب کو معاف کر کے سویا کریں یار, سب کو معاف کر. زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے. بزرگ فرماتے ہیں زندگی صرف 3 سانس کا نام ہے, ایک لے لیا ہے, دوسرا لے رہے ہیں, اور تیسرے کا پتہ بھی نہیں ہے لے سکتے یا نہیں لے سکتے. رات کو سوتے ہیں, پتہ نہیں ہے صبح جاگیں گے یا نہیں جاگیں گے, صبح جاگیں گے یا نہیں جاگیں گے کوئی پتہ نہیں ہے. کوشش کیا کریں کہ تمام مسلمانوں کو جو یار کر بھی گیا ہے نا, اس کا معاملہ بھی اپنے رب پہ چھوڑ دیں. جب معاملہ رب پہ چھوڑ دیں گے تو پھر دیکھنا کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے, وہ عدل والا ہے. حضرت علی فرماتے ہیں تم اس شخص سے مت ڈرو کہ جو کہتا ہے میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, میں یہ کر دوں گا, میں ایسا آدمی ہوں, میں تو بہت بڑا آدمی ہوں. کچھ بھی نہیں ہے.
اس سے ڈرو جو کہے گا میں نے اپنا معاملہ اپنے رب پہ چھوڑ دیا ہے. فرمایا اس سے ڈرو کیونکہ اس کا رب بڑی طاقت والا ہے, بڑی طاقت والا ہے. اور 8واں جو کام ہے, اپنے گناہوں پر توبہ اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر کے سوئیں. ایک اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور پھر آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کر کے سوئیں. اور 9واں کام جو ہے, صبح کی نماز کے لیے الارم لگا کے سوئیں, نیت کر کے سوئیں کہ میں صبح کی نماز کے لیے انشاءاللہ جاگوں گا. اب کئی لوگ جا کہتے ہیں ہمیں تو صبح کی نماز کے لیے جاگ نہیں آتی, پیر صاحب ہم پر تمیز ہے, ہم تو 11 بجے تک جاگ ہی نہیں سکتے. بابا کیسے جاگو گے جب نیت ہی نہیں کرو گے کہ میں نے صبح کی نماز کے لیے جاگنا ہے. پختہ ارادہ کر کے سوئیں, انشاءاللہ ہر گناہ سے توبہ کر کے سوئیں اور پختہ ارادہ کر کے سوئیں. انشاءاللہ الارم نہ بھی لگائیں گے آپ کو جاگ آ جائے گی انشاءاللہ. ہم کون سا ارادہ الارم لگاتے ہیں؟ کوئی بھی الارم نہیں لگاتے, مگر رب فضل فرماتا ہے, یہ اس کا فضل ہے, ہماری کوئی طاقت نہیں ہے, اس کا فضل ہے. الحمدللہ وقت پر جاگ آ جاتی ہے. الارم لگا کر سوئیں. اگر بہت زیادہ بھی نیند آتی ہے نوجوان طبقے کو, یہ کام انشاءاللہ سونے سے پہلے کر کے سوئیں اور پھر ان کی برکات دیکھیں. حیران کن برکات ہوں گے اور حیران کن چشمے آپ اپنی زندگی میں دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز. آپ کی زندگی گلزار بن جائے گی. مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے.